میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیلی۔ جیل بھرو تحریک کو بیل بھرو تحریک میں تبدیل ہونے کے لیے 24 گھنٹے بھی نہیں لگے جب ہم نے دیکھا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے نمبر 2 شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے نمبر 3 اسد عمر اور ولید اقبال اور اعظم سواتی نے بڑے شوق سے گرفتاری دی، اپنی پولیس وین میں تصاویر بھی کھنچوائیں، وکٹری کے نشان بھی بنائے، ہمارے سے بھی دا پاکستان ڈیلی سے بھی خصوصی گفتگو کی، مگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو مخدوم زین قریشی صاحب ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے والد صاحب سے ملاقات نہیں کی جا رہی، اور انہوں نے یہ بھی استدعا کی کہ ان کے والد صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ خان صاحب نے تو جیل بھرو تحریک میں یہ نہیں کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ صرف پولیس وین میں تصاویر بنا کے چھٹ جائیں گے یا سی سی پی آفس جا کے چائے اور بسکٹ کھا کے اپنے عالی شان گھروں میں روانہ ہو جائیں گے، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود جیل بھرو تحریک سے ایک دن پہلے بیل لے سکتے ہیں تو کیا یہ رائٹ شاہ محمود قریشی اور دیگر پی ٹی آئی لیڈرز کے پاس نہیں ہے؟ ایک اور بہت تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے عمران خان کے دور میں طاقت کو انجوائے کیا، بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، جس طرح سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آج جب پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو ان کا تو کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ کیا وہ ڈی جی خان یا تونسا شریف میں کوئی ریلی لیڈ کر رہے ہیں یا کچھ پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ لے رہے ہیں؟ اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں اتنی اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، تو لاہور میں جو انہوں نے 200 لوگوں کا اعلان کیا تھا کہ 200 لوگ انیشل فیز میں گرفتاری دیں گے، وہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ کے شہر میں 70 لوگوں نے پہلے دن اپنی گرفتاری دی، جس میں سے لیڈرز تو آج ہی اپنی گرفتاری واپس کروا کے اپنے گھروں میں روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مونس الہی صاحب جو کہ عمران خان صاحب سے وفاداری کے بہت دعوے کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی پی ایم ایل کیو کو جو ان کا گروہ تھا اپنے ایم پی ایس کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی میں ضم کر لیا، لیکن آج جب پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہے تو وہ تو نہ اس تحریک کا حصہ ہے بلکہ وہ تو آج کل اس ملک کا حصہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی بڑی پرسکون پرآسائش زندگی یورپ میں گزار رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ زیادہ وقت تو وہ اسپین میں گزارتے ہیں، لیکن کبھی وہ لنڈن چلے جاتے ہیں، کبھی وہ یورپ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، کچھ ان کے دوست اور کزنز بھی وہاں پہ ان کو کمپنی دینے کے لیے موجود ہیں، اور جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی کافی بڑھ رہی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ مونس الہی صاحب ایک کول جگہ پہ ایک کول زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور بھی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، جو ان کی سیاسی حکمت عملی ہے، چاہے وہ آزادی مارچ ہو، چاہے وہ جو پہلے انہوں نے اسلام آباد کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے جو پنڈی پہ دھاوا بولنے کی کوشش کی جو کہ آخر میں ایک جلسہ ہی ہوا، یہ ساری پولیٹیکل اسٹریٹجی کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ نہ خان صاحب کی مرضی کا چیف آ سکا، نہ خان صاحب الیکشن کی ڈیٹ لینے میں کامیاب ہو سکے۔ جو صرف ایک بڑی سیاسی وکٹری نظر آتی ہے کہ خان صاحب نے عدالتوں کو اتنا پریشرائز کر دیا ہے، ایک بڑا پاور شو کر کے حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے عدالتوں کو یہ بتا دیا کہ اگر وہ ان کے خلاف فیصلہ کریں گے تو جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اشتعال میں آ سکتے ہیں، وہ عدالت پہ بھی خدا نخواستہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اپنے آپ کو تو بچا لیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب اتنے پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے کہنے پہ لوگ گرفتاریاں دیں گے اور کئی ہزاروں شاید کئی لاکھوں لوگ جیلیں بھر دیں گے، ایسا تو ہمیں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور اس میں آپ کے پی کے کو بھی دیکھیں کہ کے پی کے اور پشاور جو کہ خان صاحب کی سپورٹ کا گڑھ ہے، وہاں پہ تو کل کسی ایک بندے نے بھی اپنی گرفتاری نہیں دی۔ ناظرین، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب، ان کے گھر کے باہر بھی پولیس گئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر وہ جیل بھرو تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پولیس موبائل ان کے لیے حاضر ہے۔
مگر وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی سے اور عمران خان صاحب سے بہت فائدے اٹھائے، شاید بہت پیسے بھی کمائے، آج جب خان صاحب کو ان کی ضرورت پڑی ہے، پارٹی کو ان کی ضرورت پڑی ہے، تو وہ ان کی جیل بھرو تحریک میں پارٹیسپیٹ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت اتنی مہنگائی ہے، جو غریب عوام ہے وہ تو روٹی بھی نہیں کھا سکتی، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، چینی اتنی مہنگی ہو گئی، دودھ اتنا مہنگا ہو گیا، جو بھی عوام کی خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو خان صاحب کی اپوزیشن ہے وہ اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکی، وہ اس عوامی غصے کو اپنی پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے کنورٹ نہیں کر سکی۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ خان صاحب کو عوام کی درد نہیں، صرف اپنی درد نظر آتی ہے، اور ان کو عوام کی خوشحالی نہیں بلکہ ان کی جو جنگ ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے۔